مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظیم. حضرات گرامی، یہ بنی آدم میں مستقل دستور ہے. آدم علیہ السلام سے جب سے یہ مخلوق شروع ہوئی ہے، یہ دنیا کا دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی بات یا کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جو پہلے دماغوں میں نہیں ہے تو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. اس پر لوگ بفرتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اور بڑی مدت کے بعد اگر وہ نظریہ سچا ہے، صداقت اس کے اندر ہے، تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیتا اور پھر لوگ تسلیم کرنے لگتے ہیں. تسلیم کی منزل سننے کے بہت بعد آتی ہے. جب سنا جاتا ہے، کوئی چیز سامنے پہنچتی ہے، تو پہلا رد عمل مخالفت کا ہی ہوتا ہے. عموماً دیہی دنیا میں ہوا، مخالفت بھی ہوئی. کبھی مخالفت لفظوں میں رہی، کبھی رویوں میں آ گئی، کبھی معاشرتی تعلقات میں آ گئی، اور حتیٰ کہ قتل اور گھر در بدری کا کیا مرحلہ بھی ان دنیا میں آتا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں نظریات پیش کرنے کے لیے ملک چھوڑنے پڑے، باہر نکلنے پڑے. کتنے ہیں جو قتل ہو گئے. یہ تو دین کا معاملہ ہے. دنیا کے معاملے میں یہی ہوتا رہا. وہ سائنسدان جو پہلی دفعہ دنیا کے بارے میں ایسی تصورات دینے لگے کہ جو پہلے نہیں تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا. حالانکہ وہ دنیا کے معاملات تھے، سائنس کے معاملات تھے. وہاں بھی قتل ہوتے رہے اور بہت بہت سزائیں بھی دی گئی، زہر کے پیالے بھی پینے پڑے. یہ دنیا کا دستور ہے. تو سوچئے، جب دنیا کی بات کا انکار کرنا، تجارتی رخ بدلنا، معاملات کا رخ بدلنا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ انسان مخالفت پہ آ جاتا ہے، تو جب ساری زندگی ہی کا رخ بدلنا پڑ جائے، جب ایسا تغیر آ جائے کہ سوچ بھی بدلے، لفظ بھی بدلے، شناخت بھی بدلے، رہن سہن بھی بدلے، تعلقات کی نوعیت بھی بدلے، اپنی عبادات کے طریقے بھی بدلے، سب کچھ ہی بدل جائے، سوچ سے لے کر عمل تک کوئی چیز بھی پرانی نہ رہے، تو سوچئے رد عمل کتنا آتا ہوگا، مخالفت کتنی شدید ہو گئی. یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ. یہی ہوا عرب کے سب سے پہلے مسلمان جو اسلام لائے تھے، کہ رد عمل کی انتہا ہو گئی. اتنا رد عمل آیا کہ لوگوں نے نہ خاندان دیکھا، نہ رشتہ داری دیکھی، نہ ہم وطنی دیکھی، نہ تجارت دیکھی. اکٹھے تجارت کرتے تھے، علیحدہ ہو گئے. اکٹھے گھروں میں رہتے تھے، گھر دیواریں کھچ گئی. ایک شہر میں رہتے تھے، شہر سے نکال دیا گیا. کتنے ہوا؟ اسلام کے ہاں تو 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک بھی نہیں ہوئی، ایک مرتبہ بھی نہیں. حبشہ کی ہجرت بھی ہوئی اور مدینہ منورہ کی ہجرت بھی ہوئی. یعنی یہ تو بڑی تاریخ کا حقیقت ہے کہ حبشہ کی ہجرت، اور وہاں ہجرت کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے نہیں تھے، یا اتنی مجبوری ہو گئی تھی، اتنے حالات خراب ہو گئے تھے کہ قتل و غارت ہونا شروع ہو گیا تھا. صحابہ کرام کے دکھ دیکھے نہیں جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ. صحابہ کرام کتنے ایمان کے پکے تھے. ذرا سوچئے صحیح، اجازت ملے تنگ دستی ہو تو لوگ بھاگ اٹھتے ہیں، بھاگا کوئی نہیں.
یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ جائیں کہاں؟ یہ بھی جہاں جانا ہے وہ بھی آپ ہی انتخاب کریں گے، آپ ہی اس پر انگلی رکھیں گے کہ یہاں چلے جاؤ، ہم اپنی مرضی سے ہجرت بھی کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ دیکھ لیجئے ایمان کا پختگی کس حد تک پہنچ گئی تھی، کس قدر شدید تھے وہ ایمان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حبشہ کا ملک اچھا لگتا ہے، اگرچہ وہاں کا حکمران عیسائی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کرے گا، اور میں اس سے خیر کی امید رکھتا ہوں، اس لیے چلے جاؤ۔ سوچ لیجئے کتنا خوش بخت ہوگا، اگرچہ وہ عیسائی تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی امید رکھے ہوئے، خیر کی امید رکھ دی۔ قدرت کہہ رہی تھی آپ نے حسن ظن فرمایا ہے، آپ نے اس کی اچھائی کا ذکر کیا ہے، تو تقدیر کا فیصلہ بدل گیا اسی وقت کہ اسے سچائی کے دامن میں آنا ہے، کیونکہ آپ کی خواہش یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2-4 مرتبہ خواہشیں کی ایسی کہ فلاں مسلمان ہو جائے، فلاں مسلمان ہو جائے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جس پر خیال کیا وہ مسلمان ہوا، جس پر خیال کیا۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، دلیر ہیں، طاقت والے ہیں، مکے میں بڑی طاقت ہے ان کی، یہ اسلام میں آ جائیں گے تو اسلام کو بڑی رونق مل جائے گی۔ کوئی اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا، اسلام کی رونق چاہتے تھے، تو کہہ دی، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر اور عمر بن الہشام، یا اللہ میرے دین کو عزت دے دے، عظمت دے دے۔ میں سمجھتا ہوں یہی جملہ حضرت فاروق اعظم کی زندگی کے لیے سب سے بڑا نعمت کا جملہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے دین کو عزت دے دے اے میرے مولا، حضرت عمر کے ایمان کے ساتھ، کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے تو میرے دین کی عزت بن جائے گی۔ میرے دوستو اس شخصیت کی عظمت کا خیال کیجئے، سوچئے کتنی عظیم شخصیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے دین کی عزت سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میرے دین کی عزت دے دے، عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے یا عمر بن ہشام مسلمان ہو جائے، دو کا نام دیا۔ عمر بن ہشام ابو جہل ہے، یہ ابو جہل کا نام ہے۔ فرمایا عمر بن خطاب مسلمان ہو جائیں یا ابو جہل مسلمان ہو جائے، ان دونوں سے میرے دین کو عزت دے دے۔ محدثین اس پر بڑی بحثیں کرتے ہیں کہ دونوں کیوں نہیں ہوئے، کیا ہو گیا؟ محدثین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ عزت دے دے تو پہلے نام حضرت عمر کا لیا تھا، نام کی تفضیل حضرت عمر کی تھی، اور ابو جہل کا نام بعد میں لیا تھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ دونوں کو مسلمان کر دے، فرمایا کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ دعا یہ تھی کہ اس کو کر دے یا اس کو کر دے، تو قدرت نے کہا جس دونوں میں سے ایک مانگا ہے، جس کا نام آپ نے پہلے لیا ہے اسے ہی دے دیتے ہیں، اسے ہی دے دیتے ہیں۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے لوگوں کا اسلام مانگا ہے، اور یہ قدر و قیمت دی ہے کہ اس کے اسلام لانے سے میرے دین کی عزت ہو جائے گی۔ کسی کو اشارہ کیا، کسی کو مانگ لیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عموماً آیا۔ نجاشی کے بارے میں اتنا ہی کہا کہ چلے جاؤ مجھے اس سے خیر کی امید ہے، جاؤ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ورنہ وہ دوسرے ملک کا بادشاہ تھا، وہ کیوں مکے کی لڑائی میں آتا؟ شہر کی لڑائی تھی، شہر کے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، وہ دشمنی، اور مکہ معزز شہر بھی تھا، محترم شہر بھی تھا، یہاں کے لوگوں کی عزت بھی تھی، پورا جزیرہ نمائے عرب میں قریش کی عزت تھی، بڑا خاندان تھا، اس کی دشمنی کیوں نہیں جاتی؟ یہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ چنانچہ بھیج دیے لشکر، چند لوگ بھیجے،
ایک عورت اور چند مرد پہلی دفعہ روانہ کر دی، پھر کچھ اور بھیج دیے، 2-3 قافلوں میں بھیجے۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں تو سارے پریشان ہو گئے کہ یہ نکل گئے تو ہمارے ہاتھ سے شکار نکل جائے گا، ہم نے تو انہیں مارنا ہے، قتل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک بدقسمتی ہوتی ہے کہ اگر اختلاف ہے تو وہ گھر بدل رہا ہے تو تم گھر مطمئن ہو جاؤ کہ میں نے گھر سے نکال دیا، یہ بھی ایک ہوتا ہے۔ لیکن دشمنی اس قدر تھی کہ جہاں بھی جائیں وہاں سکون سے نہ رہیں، دشمنی اس حد تک تھی۔ تو پیچھے قافلہ بھیجا اور بڑے بڑے معززین بھیجے مکے والے کہ جاؤ نجاشی کے پاس اور ان سے یہ لے کے آؤ۔ اور کہا کیا کہ بادشاہ ہمارے شہر کے کچھ بھاگے ہوئے آدمی ہیں، ہمارے ایک مجرم ہیں، ہم ان پر کچھ سزا دینا چاہتے ہیں، وہ بچ کے بھاگ کے تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دیجیے۔ دنیا کا دستور ہے کہ لوگ دوسروں کے مجرم واپس کر دیا کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا تم کہتے ہو نا وہ مجرم ہیں، ان سے بھی پوچھ لینے دو کہ وہ مجرم ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ یہی نیک نیتی تھی اس کی۔ مسلمانوں کو بلا لیا جو گئے ہوئے تھے، سامنے کھڑا کر لیا، کہنے کہ یہ آئے ہیں، یہ تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہی ہیں، ہمارے شہر کے ہیں۔ کہا یہ کہتے ہیں آپ مجرم ہیں اس لیے لینے آئے ہیں، آپ ان کو ان کی امید رکھ کے آئے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مجرم تو نہیں ہیں، ہم تو اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کا ملک امن کا ملک ہے، ہم آپ کے امن کے ملک میں آ گئے ہیں، ہم ان کے مجرم نہیں ہیں۔ نجاشی نے کہا اگر انہوں نے جرم نہیں کیا ہے تو میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ رکھ لیا۔ رات بیٹھے سوچتے رہے کیا کریں۔ اگلے دن سوچ کے پھر آئے، کہنے کہ بادشاہ تمہیں خبر ہے یہ کتنے بڑے مجرم ہیں؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو تم سن نہیں سکتے۔ وہ عیسائی تھا، عیسیٰ کو مارنے والا تھا، یعنی اس کے دین کا وسیلہ ڈھونڈا، اس کے مذہب کا سہارا لے کر کہنے لگے۔ اس نے پھر مسلمانوں کو بلا لیا، کہا کہ تم میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ کے بھائی، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے کھڑے ہو گئے، کہنے کے بادشاہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ کہنے لگا کیسا نبی مانتے ہو؟ انہوں نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیتیں پڑھ دی، سورہ مریم کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ نجاشی غور سے سنتا رہا، جب مکمل ہوئی تو تخت سے نیچے اتر آیا، تخت سے نیچے اتر کر زمین پہ ایک تنکا پڑا ہوا تو اسے پکڑ لیا، کہنے لگا مکے والوں میرا نبی وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس تنکے کا بھی فرق نہیں ہے، میں اسی کو نبی مانتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ سچائی ثابت ہو گئی نا، معلوم ہوا دل میں سچائی ہو تو دشمن کی بات بھی اچھی لگتی ہے، سچی بات محسوس ہوتی ہے۔ مکے والے رشتہ دار ہو کر وہ سچائی قبول نہ کر سکے جو نجاشی غیر ہو کر اور بادشاہ ہو کے قبول کر گیا۔ میرے دوستو یہ تھا، ہوتا ہے طوفان، یہ ہوتی ہے مخالفت اس قدر، اور پھر نوازا بھی تو گیا۔ میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز بھی دیا نا، ایمان قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے دین پر آ گیا ہوں، عیسائیت چھوڑ کے آپ کے دین پر آ گیا ہوں۔ پادری خلاف ہو گئے، بڑے بڑے مذہبی جو لوگ تھے وہ خلاف ہو گئے، کہنے لگا میں نے سچ پہچان لیا ہے، سچ وہی ہے جو مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے، نئی تسلیم پر ہو گیا۔ انتقال ہوا اس کا اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تھے، مدینہ منورہ میں تھے کہ نجاشی کا انتقال ہوا۔
صحابہ کرام کہتے ہیں حدیث مبارک ہے کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک دم کھڑے ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہوا، کیا کوئی خبر پہنچی ہے؟ کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا لوگوں ہمارا ایک دوست دنیا سے چلا گیا۔ دوست کہا، اپنا کہا، چلا گیا ہے، نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، صفیں باندھو ہم جنازہ پڑھیں گے۔ حکم دے دیا مسجد نبوی میں۔ صحابہ کرام ہم کہہ رہے تھے کہ جنازہ تو ہے نہیں، پڑھیں گے کیا کہیں گے؟ کہتے جنازہ، کہتے جب نیت باندھی تو جنازہ سامنے تھا، جنازہ سامنے تھا، سب نے دیکھا۔ معلوم ہوا محبت جب کہیں ہوتی ہے، ہمارے صوفیہ کہتے ہیں محبت کرنے والا کہیں بھی ہو اس کا انجام مدینہ منورہ ہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ ارے ہم نہیں کہتے، شیعہ مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہے کتاب الکافی، جو ہمارے مذہب کی بخاری کے مقابل ہے ان کے پاس۔ جس طرح ہمارا بخاری معتبر ہے، ان کے ہاں کافی الکافی لشیعتنا کہتے ہیں۔ یہ کتاب یعقوب کولینی نے لکھی، ان کا ایک محدث ہے یعقوب کولینی بہت بڑا، اس نے لکھی، جب مکمل کر لی تو شیعہ روایت یہ ہے کہ امام مہدی آ گئے اور اس پر مور لگا گئے کہ الکافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کافی کتاب ہے۔ آج تک وہی سب سے معتبر کتاب ان کے پاس ہے، اس کا نام ہی کافی ہے۔ کتاب الکافی میں لکھا، کتاب الکافی میں یہ عبارت موجود ہے کہ آدمی مر کے جہاں چاہے دفن ہو جائے، آخر اس کا جسم اور اس کی روح وہاں چلی جاتی ہے جہاں سے محبت ہوتی ہے۔ یہ شیعت ہے۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے نتیجہ بڑا عجیب نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، محبت رسول اللہ سے تھی اس لیے مدینہ چلے گئے، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر وہاں نہیں ہیں کیونکہ ان کو محبت نہیں تھی۔ یہ مجھے بھی ایک صاحب نے کہا، بہت بڑا شیعہ عالم تھا، تو مجھے بھی کہا کہ یہ تو قانون ہے دنیا کا، چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کربلا کرنے کیا جاتے ہو؟ پھر کربلا کیوں جاتے ہو؟ کربلا میں تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے روایت کے مطابق، تو وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ مدینہ منورہ جایا کر۔ جب آج بھی کربلا میں امام حسین مانتے ہو تو پھر اس روایت پہ عمل کیسے کرتے؟ تو بہرحال یہ بات تو مذہبی اختلافات کی ہے۔ میرے دوستو، محسوس یہ ہوتا ہے کہ محبت کی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوازا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جس سے کوئی محبت کرتا ہے وہ محبت والا جواب دیتا ہے، اور میرے نبی تو رحیم و کریم نبی ہیں، وہ تو رحم و کرم والے نبی ہیں، وہ تو تھوڑی سی محبت کرنے والے کو بھی نواز دیتے ہیں۔ کہاں سے آئے، دور سے آئے، قریب سے آئے، کہاں گھر بیٹھ کے کچھ کہے، فرمایا اسمع صلاۃ اہل المحبہ، فرمایا محبت والا گھر بیٹھ کے درود پڑھے میں سن لیتا ہوں، جہاں بھی پڑھو میں سن لیتا ہوں۔ تو میرا دوستو بات یہ کہہ رہا تھا کہ مشکلات اسلام پر بڑی آئی، شہر چھوڑنے پڑے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث بھی ہجرت حبشہ میں شریک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی وہ بھی ہجرت حبشہ میں شریک تھی، وہ بھی حبشہ۔ اتنا کفر کا ایک قسم کا پریشر آ گیا تھا، دبدبہ آ گیا تھا کہ جانے لگے، اور آخر وہ بھی دور آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ چھوڑ گئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو، مکے میں رہو یا مدینے میں رہو، حبش میں رہو یا بر صغیر میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جب ایک مرتبہ ایمان کا اعلان کر چکے ہو تو زندگی بھر اس کا ساتھ دو۔ کہہ دو ایمان لائے، اور کہنا زبان سے نہ ہو، دل سے ہو۔
دل تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہو، دل کے اندر سے توحید کی آوازیں اٹھ رہی ہوں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ظاہری کچھ کہہ دیا اور اندر سے کچھ ہو گیا۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام قول و فعل کے اجتماع کا نام ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والو کہو ہم ایمان لائے، اعلان کرو۔ معلوم ہوا ایمان کا اظہار بھی ضروری ہے۔ کل آمنت باللہ، قرآن کہتا کہو ہم ایمان لائے، یعنی جو نہیں کہتا کسی روب سے اندر سے ہو تو اللہ کے ہاں معاملہ ہے کہ اللہ اسے بخشتا ہے یا نہیں بخشتا، دنیا میں وہ مومنوں میں شمار نہیں ہوگا، دنیا میں وہ مومنوں میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اعلان نہیں کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے اعلان کرو میں ایمان لاؤں۔ کل کہو زبان سے کہ ایمان لائے ہیں۔ آج کل بہت ہوتے ہیں، مسلمان بہت بہک گیا ہے۔ ہم انگریزوں کے پاس رہتے ہیں تو کئی انگریز مسلمان لگتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو بہت ہی مسلمان تھا۔ ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں، رام چندر کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مہاتما بدھ کے بارے میں کہتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں، بڑے بڑے عالم دین کہتے ہیں، کتابوں میں لکھ گئے، تفسیروں میں لکھ گئے، تفسیروں میں لکھنے لگ گئے کہ یہ لوگ اندر سے مومن تھے اگرچہ اعلان نہیں کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے جب ایمان لائے ہو تو کہو زبان سے کہ ایمان لائے۔ زبان کیوں رکتی ہے؟ معاشرے کے ڈر سے رکتی ہے، معاشرے کے خوف سے رکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہیں مار رہے ہیں، ریتوں پہ لٹا رہے ہیں، پتھر سینوں پہ رکھ رہے ہیں، تم بھی کہہ دو کہ میں اسلام نہیں لایا، اندر سے اسلام لاتے رہو۔ لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا، کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت مجدد الثانی کے علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہیں جہانگیر کے دربار میں بلایا گیا، حکومت ہے پورے ہندوستان میں، کابل سے لے کر برما تک، بہت بڑا حکمران ہے، بلایا، لوگوں نے کہا حتیٰ کہ شاہ جہاں جو جہانگیر کا بیٹا ہے وہ عقیدت رکھتا تھا حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ سے، وہ بھی چل کے آیا، علماء آئے، بڑے بڑے صوفیاء آئے کہ وہ آپ کے خلاف ہے، بہت دشمنی کر رہا ہے، اور وہاں طریقہ یہ ہے کہ جو جاتا ہے وہ جھک کر رکوع میں جا کے سلام کرتا ہے۔ بعض تو سجدہ کر دیتے ہیں، تعظیمی سجدہ کر دیتے ہیں، بعض رکوع میں جھک کے سلام کرتے ہیں، تو آپ بھی کر لیں تاکہ جان کا خطرہ نہ ہو جائے۔ مسلط اس میں ہے، تقاضائے وقت یہ ہے، اور مسلط کے تحت فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ علماء نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ممکن ہے، جان کے خوف سے کہا جا سکتا ہے، آپ بھی کر لیں۔ تو فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ علماء نے ڈرایا، پریشان کیا، تو ایک جواب دیا جو مومن کامل کا جواب تھا۔ فرمایا جو تم کہتے ہو شریعت کے کسی درجے میں یہ درست ہے، یہ جان کے خوف سے، حالات کی خرابی کی وجہ سے کچھ لفظ مسلط سے لفظ بدلے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ مسلط ہوگی، عزیمت نہیں ہوگی۔ عزم سچا ہو تو پھر مسلط سے کام نہیں لیا جاتا۔ مجھے اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنے ان لفظوں کی حرمت کا احساس ہے، ان لفظوں کی حرمت کا احساس ہے، اس لیے میری زبان سے نہیں نکلے گا، جہانگیر قتل بھی کرنا چاہے تو کر دے۔ یہ تھا ایمان لوگوں کا، جنہوں نے ایمان پھیلایا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کہا۔ اقبال چیخ اٹھا نا، علامہ اقبال ایسے پوری زندگی میں اس نے تعریف نہیں کی بڑے بڑے بادشاہوں کی، حکومتوں میں رہا ہے، بڑے انگریز کی حکومت ایک لفظ نہیں کہا، گالیاں دیتا رہا، لیکن مجدد صاحب بنے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، پکار اٹھا، گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے،
اے ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اس ملت کی نگہبانی کرنی تھی۔ اگر وہ ایک دفعہ مسلط سے سجدہ کر دیتے تو پورا ہندوستان سجدہ نہ بن جاتا، لوگ مسلط کا شکار ہو جاتے۔ انہوں نے لوگوں کو ایک تنبیہ کی ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام کی زندگی میں مسلط نہیں ملتی، ایک صحابی ایسا نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابیہ ایسی نہیں ہے جس نے اپنے مالک کے خوف سے کبھی کہا ہو کہ میں چھوڑتا ہوں، کبھی کہا ہو کہ میں نہیں مانتا ہوں۔ جو ایک دن کہہ دیا زندگی بھر وہی کہتے رہے، سزا پائی، مشکل آئی، کوڑے پہ کوڑے کھائے۔ میرے دوستو، تاریخ تو شرمندہ ہو جاتی ہے جب ان کے واقعات بیان کرتی ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ، بوڑھی عورت اسلام لے آئی، اسلام کا اعلان کر دیا، شوہر نے بھی کر دیا، بیٹے نے بھی کر دیا۔ غریب گھر تھا، غلام لوگ تھے، اسلام لے آئے، مکے والوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عمار یاسر کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو عمار یاسر بہت تکلیف میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، قریب سے برے فرمایا اصبروا یا آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اللہ ان مشکلات کا حل کرے گا۔ صبر کی تلقین کر کے وہ جکڑے ہوئے پڑے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں۔ اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کر، اللہ تعالیٰ اس کی کشائش پیدا کرے گا۔ میرے دوستو سوچئے کتنی مشکلات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ تم میرے جانثار ہو، زبان سے کہہ دو چھوٹ جاؤ، نہیں، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ میرے دوستو، حضرت سمیہ کے ساتھ یہ ہوا، مجھے تو بیان کرتے بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ زمین پہ لٹا دیا گیا، بوڑھی عورت کو زمین پہ لٹا دیا گیا اور ان کے اندام نازک پہ برچھی ماری گئی۔ تہذیب سر جھکا لیتی ہے جب یہ سنتی ہے کہ کیا ہو گیا، اور دونوں پاؤں پہ ایک ادھر اونٹ باندھ دیا گیا، ایک ادھر اونٹ باندھ دیا گیا، اور ادھر چلا دیا گیا اور ادھر چلا دیا گیا، پورا جسم دو ہو گیا، پورا جسم دو ہو گیا۔ اور قریبی شوہر پکڑا ہوا تھا، قریبی بیٹا مت بنا، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اماں جان معافی مانگ لو، کسی نے نہیں کہا۔ یہ تھا حوصلہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ زندگی 4 روزہ ہے، یہ زندگی ہے، اسے ختم ہونا ہی ہے، کچھ بھی ہو۔ رہا فریدوں یہاں نہ دارا، یہاں نہ فریدوں رہا ہے، نہ دارا رہا ہے، نہ جم رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آئے، تکبر کی، غرور کی انتہا کرتے چلے گئے، تخت پہ بیٹھ کے خدا بننے کے دعویٰ کرتے رہے، لیکن کوئی نہیں رہا ہے۔ میرے دوستو، انہوں نے کیا رہا تھا؟ یہاں تو قدرت کہہ رہی تھی کہ ہم نے جس کو پیدا کیا ہے واپس بلانا ہے، واپس بلانا ہے، اور بلانا ہے نبیوں کو بھی بلانا ہے، جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے یا نہیں گئے؟ صحابہ کھڑے تھے، سامنے گئے، سامنے ہی لحد کھودی گئی، سامنے ہی دفن کیا گیا۔ معلوم کیا ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نے یہ جملہ کہا تھا اس وقت کہ وما محمد الا رسول۔ صحابہ پریشان تھے، مانتے ہی نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مان ہی نہیں رہے تھے، جذباتی تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں شبلی لکھتا ہے کہ ننگی تلوار لے کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے کہ جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں گردن اتار دوں، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے میرے رسول حضرت موسیٰ کی طرح کوہ طور پہ گئے ہیں، واپس آئیں گے، یہ یقین تھا انہیں۔ حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی میں آئے تو کوہرام مچا ہوا تھا، للکار ہو رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے کہ نہیں گئے ہیں، اور کچھ پریشان بیٹھے تھے۔ آ کے ایک جملہ کہا، تاریخ کہتی ہے سب سے، عکاد کہتا ہے سب سے زیادہ پیار رسول اللہ سے انہیں تھا،
سب سے قریب یہ تھے، رازدار نبوت تھے، لیکن آتے ہی کہا اے فاروق اعظم بیٹھ جاؤ۔ ایک روب بھی تھا، ایک بڑے تھے، بٹھا دیا اور فرمایا اے فاروق اعظم سنو، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے آنے والے رسول بھی چلے گئے ہیں، افا ان ماتا، اگر یہ بھی دنیا سے چلے جائیں، او قتیلا یا قتل کر دیے جائیں، لن قلبتم علی اعقابکم، کیا تم ایمان چھوڑ کے پیچھے چلے جاؤ؟ تمہیں ایمان پہ قائم رہنا ہے، تمہیں ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت میں نے کئی دفعہ پڑھی تھی، لیکن اس دن معلوم ہوا کہ آج نازل ہوئی ہے، آج نازل ہوئی ہے۔ محبت کے باوجود حقیقتیں تسلیم کی جاتی ہیں، حقیقتوں سے انکار نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستو یہی تھا، لیکن کوئی ہوا ایک انسان، اللہ اللہ، حضرت صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ جو رسول اللہ نے کہا تھا وہ ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، جو حکم دے گئے واپس نہیں آئے گا۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑنے میں پرواہ نہیں کی ملت کی۔ تو سوچئے یہ لوگ کتنے استقامت والے تھے۔ جہاں بھیجا، ایک قافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارا قبیلہ اسلام لانا چاہتا ہے، آپ ہمیں کچھ قاری دیں جو ہمیں قرآن پڑھا دیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے 70 قاری دیے، 70 قراء بھیجے۔ بیر معونہ ایک جگہ ہے جہاں وہ لے کر، اور وہاں وہ خفیہ بیٹھے ہوئے تھے، 70 کے 70 شہید ہو گئے، 70 ہی شہید کر دیے گئے۔ لیکن میرے دوستو پھر بھی کیا تبلیغ رک گئی؟ کیا قافلے جانے بند ہو گئے؟ مدینہ والوں نے بھی کہا تھا، جب 70 مسلمان ہوئے تھے، 72 تھے مسلمان ہونے والے، 2 عورتیں اور 70 مرد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان میں مسلمان ہوئے تھے۔ کہنے لگے ہمیں پڑھانے کے لیے کوئی استاد دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ بیر معونہ والوں نے تو قتل کر دیے تھے، اب میں احتیاط سے بھیجتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے، دین کا پھیلانا قیمتی ہے۔ بھیج دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ وہ ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کا جھنڈا لے کے کھڑے تھے۔ استاد صرف پڑھانے کے لیے نہیں، میدان جنگ میں بھی تھا۔ یہی علم بردار ہیں اسلامی لشکر کے، اور روایت یہ ہے کہ کفر کی تلوار لگی، دایاں ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ میں جھنڈا تھا تو جھنڈا بائیں میں پکڑ لیا کہ میرے رسول کا جھنڈا نیچا نہیں ہونا چاہیے۔ کافر نے دیکھا کہ یہ جھنڈا نہیں گرتا، کیونکہ وہ جھنڈا گرنا سمجھتے تھے شکست ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ آیا، اس نے بائیں ہاتھ پہ خنجر مارا، تلوار ماری، بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ لیکن اس استاد محترم کی شان کا قصیدہ پڑھیے میرے دوستو، جس نے دانتوں میں لے کے جھنڈا اونچا کر دیا، نہیں گرنے نہیں دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود دیکھا، یہ کیفیت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے ایمان اپنے دل و جان سے لاتے تھے۔ کوئی واپس نہیں ہوا، کوئی صحابی واپس نہیں گیا، ایک صحابی کا نہیں کہا جا سکتا کہ واپس چلا گیا۔ سب کے سب جو آئے وہ آ گئے، دربار میں آئے اور دربار میں رہ گئے۔ قدرت کہہ رہی تھی کہ کہو ایمان لے آئے ہیں، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ یہ ہے، 2 عمل کرنے ہیں مومن کو، ایمان لانے کا اعلان کرنا ہے اور پھر اس اعلان پہ ڈٹ جانا ہے۔ اگر ایمان کا اعلان نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ مجھے یہ سامنا کرنا پڑا کہ باتیں کرتے ہیں۔ میں رام چندر کو نبی نہیں کہتا، میں کرشن کو نبی نہیں کہتا،
مہاتما بدھ کو نبی نہیں کہتا، میں صرف اس کو نبی کہتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور نبی بھی ہوں، قرآن کہتا ہے کچھ کا ہم نے ذکر کیا، کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ جس کا ذکر کیا ہے ہم نام لے کے کہتے ہیں، اور جس کا ذکر نہیں کیا اس کا نام نہیں لیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا۔ کیونکہ اگر وہ مومن، اگر وہ نبی نہ ہوا، غلط فہمی سے نہ لے دیا، تو کیا ایک غیر نبی کو نبی ماننے کی سزا پتہ؟ اس لیے ایمان یہ ہے کہ جن کا نام حضرت یونس نبی تھے، حضرت یحییٰ نبی تھے، قرآن نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم ان کا نام لے کے نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کا نہیں تو کہتے ہیں جتنے اور نبی تھے اللہ نے بنائے سب پر ایمان لاتے، نام نہیں لیتے۔ یہ قطعاً نہیں ہے۔ اور گوتم بدھ کے بارے میں کیا کہیں، وہ تو خدا کے بارے میں خاموش تھا۔ آج تک تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ خدا ہے۔ نیک ضرور تھا، خدا نہیں کہا۔ ارے نبی کا تو پہلا کلمہ یہ ہوتا کہ اللہ ہے، نبی کا تو پہلا کلمہ ہی نبوت کا اعلان کے ساتھ ہی الوہیت کا اعلان ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہم قرب سے جہاں رہتے ہیں ان سے ہمدردیاں شروع ہو جاتی ہیں، مان لیتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے بعض علماء نے کہہ دیا کہ ہندو بھی اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب سے شادی جائز کی قرآن نے، اہل ہندو کے ساتھ بھی جائز بنا دی کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ میرے دوستو، کتابیں وہی ہیں جو قرآن نے ذکر کیا، باقی وید وغیرہ کوئی کتاب نہیں ہے، دنیا کی کتابیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی الہام کی شکل بھی تھی تو اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ضروری انہی پر ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ میری کتابیں ہیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، قرآن کہتا ہے ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی تھی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد کو ہم نے زبور دی تھی۔ قرآن اعلان کرتا ہے، جس کا اعلان اسے تسلیم کیجئے۔ میرے دوستو، ایمان میں سودے بازی نہیں ہوتی، ایمان پکا رکھیے گا، یہ زندگی کا۔ اور پھر ہماری تو حالت بڑی نازک ہو گئی ہے، چھوٹا سا مفاد آ جائے تو ایمان پیچھے رہ جاتا، ایمان پیچھے رہ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، صحابہ نے پوچھا حضور ایمان ہو تو گناہ ہو جاتا؟ فرمایا نہیں، گناہ ہوتا ہی نہیں ہے ایمان کے ساتھ۔ کہا جی کئی مومن کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو مومن ہی کہلاتے ہیں؟ فرمایا جب بھی کوئی مومن گناہ کرتا ہے اس کا ایمان اس کے وجود سے نکل کے علیحدہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، اگرچہ بعد میں آ جائے لیکن اس وقت وہ ایمان میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہو تو گناہ کیسے ہو جائے، ایمان موجود ہو تو گناہ کیسے ہوتا ہے؟ سوچ لیجئے، دن میں ایک گناہ کیا تو ایک دفعہ تو ایمان سے محروم ہو گئے، دو کیے تو دو دفعہ ہو گئے، اور اگر سارا دن ہی گناہوں میں گزرا تو ایمان کہاں ہے؟ اعلان ہے، صرف کہنا ہے۔ میرے دوستو، لما تقولون ما لا یفعلون، قرآن کہتا ہے وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، جو کرتے نہیں ہیں وہ کہتے کیوں، اعلان کیوں کرتے ہو؟ جو تمہارے اندر نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا نکلنا چاہیے، ایمان کا دیکھیے کئی واقعات جہانی تاریخ کے ہمارے سامنے ہیں کہ جوان مرد ہے، جوان عورت سے تعلقات ہیں، خفیہ میں ملاقاتیں ہیں، ماں باپ سے ہٹ کے ملاقاتیں، کئی طریقے واقعات ملتے ہیں۔ جس دن وہ جوان مسلمان ہو گیا وہاں سے گزرا تو اس نے آواز دی تو وہ ادھر سے چلا گیا، کہنے لگا آج میں ایمان لے آیا ہوں، اب نہیں۔ ایمان روکتا ہے، ایمان ہر برائی سے روکتا ہے۔ میرے دوستو اندازہ کیجئے ہمارے ایمان کس طرح کے ہیں، جو برائی سے روکتے نہیں، جو قسمیں اٹھاتے، اللہ کی قسم، ایمان کی اس قسم، سر پہ قرآن رکھ لیتے،
قرآن رکھ کے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس قرآن کی جو اترا تھا میں سچ کہہ رہا ہوں، اور وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستو قرآن کیا کہہ رہا ہوگا کہ میں تو صداقت لے کے اترا تھا، یہ میرے نام پہ جھوٹ بول رہا۔ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو درمیان میں اور صداقت نہ آئے، یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ تو سوچئے آج تباہی یہی ہے، گنتی کے مردم شماری میں مسلمان بہت ہیں، دنیا کی بہت بڑی قوت ہے، عیسائیت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، تقریباً ہر تیسرا مرد دنیا کا تیسرا آدمی مسلمان ہے۔ آج آبادی یہ کہہ رہی ہے، لیکن میرے دوستوں کچھ نہیں ہو رہا، سارے ہاتھ باندھ کے امریکہ کے سامنے کھڑے، سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور وہ بھی تھے جو چند ہوتے تھے اور لشکروں کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے، وہ بھی تھے جو چند ہوتے تھے، طاقت نہیں ہوتی تھی، ایک بھی ہوتا تھا تو انہیں خبر ہوتی تھی کہ یہ مومن ہے، مومن ہے تو بے خوف بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اقبال نے کہا تھا پھر تو وہ سپاہی ہوتا ہے، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تلوار نہ بھی ہو تو لڑ جاتا۔ یہاں اسلحوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے آج کی دنیا کے مسلمانوں کے پاس، دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، رقبہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، ذرائع آمدنی سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں، زمین ان کی کاشتکار میں سب سے اچھی زمین ہے، پہاڑ ان کے اچھے ہیں، سمندر ان کے اچھے ہیں، سب کچھ ہے، جو بھی نعمت قدرت کسی قوم کو دیتی ہے وہ ساری مسلمانوں کو دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے۔ ارے زمین لوگوں سے پانی نکلنا مشکل ہے، وہ ملک ہے جہاں پینے کو پانی نہیں نکلتا، مسلمانوں کے ملک میں تیل نکل رہا، پٹرول نکل رہا ہے، اتنا پٹرول کے جائیے سعودی عرب دیکھیے جہاں سے نکل کے چلتا ہے، کئی گز چوڑا پائپ ہے جس سے وہ گزرتا ہے، یعنی یوں ہوتا کہ آپ شار گر رہی، قدرت کہہ رہی ہے کہ تمہاری محنت کے بغیر دیا، کیونکہ میرے خلیل کی دعا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ اس وادی میں بسا رہا ہوں جہاں اگتا کچھ نہیں ہے، اعلان کیا وادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جہاں کچھ نہیں اگتا ہے، اے اللہ تجھ سے کیا مانگتا ہوں، من الثمرات وارزقہم من الثمرات، انہیں رزق دے تو پھلوں کو دے۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہاں اگتا نہیں ہے، جہاں زمین میں کونپل نہیں اگتی ہے وہاں پھل کیسے اگے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کہہ کے کہ یہ اگنے والی وادی نہیں ہے، پھر بھی اے پروردگار تجھ سے پھل مانگ رہا ہوں، اور قدرت نے صدیاں گزر گئی، کب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8000 پہلے کے، 8000 سال کے، اور 2000 سال تو اب ہونے کے قریب آ گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے خلیل سے وعدہ کیا تھا دیتے ہی جائیں گے، دیتے ہی چلے جائیں گے۔ مگر دوستو قدرت تو کسی کے سہارے دے رہی ہے، مگر ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں رہا ہے، ایمان کی کونپلیں سوکھ گئی ہیں، بے باکی ہو گئی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب تو مسلمان پر بھی اپنے ایمان پر بھی یقین نہیں رہا ہے، فتوے پوچھنے آتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں اور فتوے پوچھنے آتے ہیں کہ یہ جائز کیسے ہو جائے گا۔ میرے دوستو سوچئے تو صحیح، یہ جائز کی کیفیت وہ ڈھونڈتا ہے جو اسلام کو موڑنا چاہتا ہے، اگر اسلام پر عمل ہے تو پھر دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، اسلام پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہے کیفیت۔ عدالت میں عدالتوں کے بیان آتے ہیں کہ جتنا جھوٹ آ کے گواہ بولتے ہیں، قرآن نے کہا تھا تم گواہ بنو اللہ کے لیے سچائی کے ساتھ، سچ گواہ بن کے آؤ، تمہاری گواہی پہ ہوگا۔ میرے دوستو جب آج گواہی سچ نہیں ہے تو کل قیامت میں سچی گواہی کی امید کیسے ہوگی؟
آج رزق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق حلال اندر نہ جائے اور حرام چلا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج پوری امت چیخ رہی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ رزق ایسا ہے جو تباہی کر رہا ہے۔ میرے دوستو، بہت سی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، فضائل اعمال کی باتیں بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم بھی تو اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ان کی بات رد نہیں ہوتی اور ہماری قبول نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بات سوچئے کہ ان کی قدر و قیمت کتنی تھی۔ محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں جب سونات پہ آیا تو فتح نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اتنا بڑا ہندوؤں کا لشکر تھا اور اتنا ساز و سامان تھا اور میں ملک سے اپنے دور تھا، حالت خراب تھی۔ فرمایا یاد آیا کہ جب حضرت ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمہ کے دربار میں گیا تھا تو دعا کی تھی کہ اے ابوالحسن خان خرقانی علیہ الرحمہ، میں ہندوستان جا رہا ہوں، بہت بڑی مہم ہے، دعا کیجئے۔ تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کے مجھے دے دیا تھا۔ فرمایا اس میں نے بڑے سجدے کیے ہوئے، یہ میرے سجدوں کا گواہ ہے، لے جاؤ، جب مشکل ترین وقت آئے تو جھنڈے کی طرح لہرا دینا۔ محمود نے وہاں جا کے کہا، سومنات پہ کھڑے ہو گئے لیا اور قدرت نے فتح دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو کہنے والا تھا وہ بھی سچا تھا اور جو عمل کر رہا تھا وہ بھی سچا تھا۔ اتنا بڑا حکمران بنا لیکن خلیفہ نہیں بنا۔ دنیا حیران ہے کہ مامون نے خلافت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا۔ جب بھی اسے پوچھا گیا کہنے لگا بغداد کے خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ اگرچہ اتنا چھوٹا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا لشکر بھیجوں تو اسے پکڑ کے لے آئے، لیکن کیونکہ نام اس کا ہے، خاندان رسول وہ ہے، اس لیے میں بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ جب یقین آ جائے پھر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا محمود کا والد سبکتگی نام ہے اس کا، یہ غزنی سے گزر رہا تھا، ایک پل سے گزر رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، 2-4 سپاہی ساتھ تھے، آگے ایک مائی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑی ہو گئی دیکھ کے کہ بادشاہ آ رہا ہے، دوڑ کے آ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہنے لگی تکلیف نہیں ہے، ایک مقدمہ ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، بتاؤ سبکتگی میرا فیصلہ اس پل پہ کرنا ہے یا پل صراط پہ جا کے کرنا ہے؟ یہاں فیصلہ کرو گے یا وہاں کرو گے؟ تاریخ کہتی ہے سبکتگی چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے آ گیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مائی فیصلہ یہی کرا لو، تاب پل نہ دارم، اس پل کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، اس پل پہ گزرنے کی تو ہمت نہیں ہے، وہاں فیصلے کیسے ہوں؟ یہ جب یقین ہو جائے کہ وہ پل سے گزرنا ہے تو پھر آدمی اپنے اعمال پہ سوچتا ہے۔ آئیے میرے دوستو، اسلام کا نام لیتے ہیں، بہت نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے آ رہے ہیں، الحمدللہ روزے قریب آ رہے ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہے، مبارک مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا رجب مومنوں کا مہینہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور مہینہ رمضان تو اللہ کا مہینہ کہا ہے آپ نے، فرمایا رجب مومنوں کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ خیرات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ کہا اس میں کام کیا کرو، اس میں زندگی کے اچھے اصول طے کیا کرو۔ بہت سے واقعات ہوئے، بہت ہی باتیں انشاءاللہ کریں گے کہ رجب کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اس کی قدر و قیمت کیا تھی، یہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے، شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت صاحب شب برات جو شب قدر ہے،
شب قدر کا کس رات کو کہتے ہیں؟ 27ویں ہے، 25ویں ہے، 29ویں، اختلاف ہے، زیادہ 27ویں کہا جاتا ہے، تو کون سی ہے؟ تو شیخ سعدی رحمہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، ایک دم کہنے لگے اے شیخ چے جوئی ز شب قدر نشانی، ارے میرے بزرگ مجھ سے شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھتے کہ کون سی رات شب قدر کی ہے، نشانی بتا دو، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، اگر قدر کرنے والے بن جاؤ تو ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، رات لمحوں کی قدر کرو، ایک ایک لمحے کی قدر کرو، کیونکہ یہ لمحہ جب جانے پہ آتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ تو میرے دوستو درخواست یہی ہے کہ اپنے اعمال کا حساب کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے کرنے سے نیکی کیسے پھیل جائے گی؟ میرے دوستو دنیا میں پھیلے نہ پھیلے تمہارا وجود تو نیک ہو جائے، کل قیامت میں کہو گے یا اللہ میں اپنے وجود پہ تو نافذ کر آیا ہوں، آگے وجود پہ نافذ کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، مجھ کو میرے پاس اتنی جن کے پاس طاقتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ جب کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا، جب اسلام کا پرچار ہو سکتا تھا کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑے بڑے آج تو بڑے نظر آتے ہیں، کل قیامت میں یہ محاسبے کی پچھلی صفوں میں ہوں گے، کیوں کہ ان پر آپ کی ذات کا بوجھ ہے، یا دو بیٹوں کا بوجھ ہے، کسی بیٹی کا بوجھ ہوگا، ان پر تو پوری قوم کا بوجھ ہے، اور قوم کے کتنے لوگ اٹھیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ظلم کر کے آیا ہے، کتنے کا حساب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا لوگوں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فرمایا نہیں، کسی نے کچھ کہا کچھ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مفلس کون ہے، غریب تر کون ہے؟ صحابہ جب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجیے، فرمایا سب سے مفلس وہ ہے جو بہت نیکیاں کرے، بہت نیکیوں کا پلڑے بھرے ہوئے لے کے میدان حشر میں آئے، میدان حشر میں آئے تو نیکیاں ہی نیکیاں اس کے پاس ہوں، لیکن نیکیوں کا لینے والے بہت ہوں، کسی کا حق دبایا ہوا ہو، وہ کہے یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، حکم ہوگا اس کی نیکی سے دے دو، فرمایا دوسرا آئے گا سوال کرے گا اس کی نیکی، فرمایا سب سے مفلس وہ ہوگا جو نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا اور میدان حشر میں خالی رہ جائے، ایک نیکی بھی پاس نہیں رہے گی، فرمایا اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں محاسبہ جن کا ہونا ہے، خوش قسمت ہو کہ اللہ نے صرف اپنی ذات کا بوجھ دیا ہے، اس بوجھ کو برداشت کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، نیکی کی طرف لاؤ، کوشش کرو وہ نیک ہو جائے، صبح تہجد کو اٹھتے ہو تو بیٹا سوتا ہوا رہ جائے تو قدرت پوچھے گی تو صحیح کہ اسے کیوں نہیں جگایا تھا، یہ سوال تو ہوگا کہ اسے کیوں نہیں ساتھ لائے تھے، تم ایمانداری سے زندگی گزارتے رہے، بیٹے بے ایمانی کرتے رہے اور تم ان کی دولت پہ عیش کرتے رہے، یہ کیا سوال تھا؟ آئیے محاسبہ کریں اپنے آپ کا۔ حدیث پڑھتا ہوں اور اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو سب کا حساب ہوگا، لیکن میری امت کا خوش بخت وہ ہوگا جو حاسبو قبل ان تحاسبو، اس حساب سے پہلے خود اپنا حساب کر لے، خود حساب کر کے آئے۔ بزرگ کہتے تھے کہ رات کو سوتے وقت سوچو آج نیکیاں کتنی کی ہیں اور بدی کتنی کی ہیں، اور نیکیوں کا پلڑا جھکتا ہے یا بدیوں کا جھکتا ہے، اگر بدیاں زیادہ ہے تو اگلے دن نیکیاں زیادہ کرو تاکہ وہ جھکا ہوا پلڑا اوپر آ جائے۔ آئیے نیکیاں کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نیک عمل کرتے رہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی نیک بناتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پڑھتے رہیں جا کر، اپنا امام کہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تو نہیں کہا کہ میں تو پیدا ہی ولی ہوں، مجھ پر شریعت نہیں آتی، شریعت سیکھنے کے لیے حضرت امام کے دروازے پر جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
سب کچھ نیکی کے راستے ہم سے پوچھو، جب شریعت کی بات آئے تو امام ابو حنیفہ سے پوچھو۔ شریعت فرمایا میں بھی ان کا ہوں، وہ صرف عالم نہیں تھے، صوفی تھے میرے دوستو بہت بڑے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صوفی تھے تو عالم بھی تھے، امام ابو حنیفہ عالم تھے تو صوفی بھی تھے۔ یہ تھے وہ لوگ جو زندگی کے رہنما بنے۔ آج علم کی ایک چیز نہیں آتی، نماز کا طریقہ تک نہیں آتا، دعوی تصوف ہے، اسی نے ہمیں مروا دیا ہے میرے دوستو۔ دعا کیجئے ہمیں اچھے رہنما ملے، اچھے لوگ سامنے آئے، اسی سے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت پہ کرم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا